نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس سورہ قلم میں بھی اسی مضمون پر دلائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ نے اپنی مقدس کتاب کی عظمت و صداقت کو بھی بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بھی بیان فرمایا ایک بہترین انداز کے ساتھ۔ گویا اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کا علم اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے، اس لیے فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی
اور قسم ہے سطروں کی جو لکھی ہوئی ہیں، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم سے لکھنے والوں کی، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان صاحب قلم لوگوں کی جو قلم سے سطریں لکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیشہ قسمیں اٹھائیں ایسی بڑی بڑی چیزوں کی، تو معلوم ہوا قلم بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کشرا دولت میں رسانم۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ نے قلم کی قسم اٹھائی۔ قلم پر بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا کہ نظام عالم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ میں تمام علم الہی کو لکھ دے۔ لوگوں کے یہ جس کو کہتے ہیں نا تقدیر ہے، تقدیر کو لکھ لو، تو گویا قلم نے اس وقت اللہ کے حکم سے لکھا۔ زمین و آسمان کی خلقت سے 50,000 سال پہلے ان ساری کی ساری چیزوں انسانی تقدیر کو اللہ جل جلالہ نے قلم کو حکم فرما کر کے لکھایا۔ غرض یہ تو ہے قلم کی بات، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ قسم اٹھائی۔ جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے انہوں صاحب قلم لوگوں کی جو سطروں میں لکھتے ہیں۔ انک لرسول اللہ، بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ یا مفسرین کہتے ہیں کہ ھذا کتاب اللہ، قلم کی قسم اور ان صاحب قلم لوگوں کی قسم جو سطروں میں لکھتے ہیں، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے دیوانہ۔ تیرے پاس جو اللہ کی نعمت دو ایسی صفتیں ہیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ دنیا، یہ قریش مکہ، یہ مشرکین مکہ تجھے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں قلم کی قسم اور صاحب قلم لوگوں کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ کبھی دیوانہ پن اور کبھی نبوت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبوت تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عظمت ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، کہ تیرے مقام نبوت کی وجہ سے یہ تیرے ہر روز سب لوگوں کو دعوت الہی دینے کی وجہ سے ہم نے تیرے لیے بہت بڑے انعام کا اہتمام کیا۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوانہ باتیں کریں اور اس کو انعام ملے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، تیرے لیے تو انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے بلکہ غیر ممنون، ایسے ہم انعام و اکرام سے نوازیں گے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور کبھی دیوانہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوانہ بات کرے اور اس کو انعام ملے، تیرے لیے تو انعامات کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور انعام بھی ایسے جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ اللہ والقلم وما یسطرون انک لرسول اللہ وھذا کتاب اللہ
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے قلم کی اور صاحب قلم لوگوں کے سطروں میں لکھنے کی قسم، تو اپنے رب کی نعمت نبوت کی وجہ سے دیوانہ نہیں ہے، تیرے لیے تو اللہ نے بڑے انعام کا اہتمام کیا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ کبھی جنون اور نبوت ختم نہیں ہوتی اور کبھی مجنوں کو انعام نہیں ملتا، تیرے لیے تو بڑا انعام ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تو بہت بڑے خلق عظیم کا مالک ہے، کبھی دیوانہ بھی عظیم اخلاق کا کردار پیش کر سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تو بہت بڑے خلق کا مالک ہے۔ کیفی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیوانہ ہو اور اتنے بڑے خلق کا مالک ہو، اور خلق بھی ایسا کہ تو نے گھروں میں نہیں، صرف لوگوں میں نہیں، مجمع میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، اپنوں میں نہیں، تو ایسا صاحب خلق ہے کہ میدان جنگ میں بھی تو نے خلق عظیم کا مظاہرہ کیا۔ کبھی دنیا کا کوئی جرنیل ایسا کر سکتا ہے کہ علاقے کو فتح کرے، قوموں کو فتح کرے، ملک کو فتح کرے، اور پھر فتح کرنے کے بعد پھر ایسی قوم کو حکم دے، اتنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ تم 10 دن میں اپنے اپنے اونٹوں پر سامان لاد کر کے چلے جاؤ۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کو دیکھو کہ انہوں نے کھڑکیاں، کواڑ اور چھتیں بھی اکھیڑی تھیں اور ان کو لاد کر کے لے گئے۔ دنیا میں کبھی کسی جرنیل نے ایسا کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے اخلاق کا مالک ہے، بڑی خوبصورت عادات کا مالک ہے۔ تیرا یہ حسن اخلاق اس بات پر دلیل ہے کہ تو دیوانہ نہیں ہے۔ کبھی دیوانہ اتنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور کبھی دیوانے کو اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے اتنا بڑا انعام نہیں مل سکتا۔ یہ صفتیں مجنوں میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مفسرین نے لکھا کہ بنو نذیر کے وہ ضدی قسم کے لوگ جن کو 10 دن کا وقت دیا گیا تھا، جب وہ کچھ رہ بھی گئے ان میں، تو پھر بھی اللہ کے سچے رسول صاحب اخلاق خلق عظیم کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن اور ہے، اس 1 دن میں 1 اونٹ لاد کر کے تم لے جا سکتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جبکہ دنیا و کائنات کے جتنے بڑے بڑے جرنیل آئے اور انہوں نے فتوحات کی، قوموں کو فتح کیا، تو پھر ایسی قومیں نہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں، نہ ان کی عصمتیں محفوظ رہیں، نہ ان کا مال محفوظ رہا اور نہ ان کی جانیں محفوظ رکھیں۔ یہ صرف صاحب خلاق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا کہ اس نے مفتوحہ قومیں اور ایسی سرکش قومیں کہ جنہوں نے ہر حال میں آپ کی مخالفت کی تھی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، پھر معاہدے توڑ ڈالے تھے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی اور جنگی معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اخلاق عظیم کا مظاہرہ کیا، یعنی میدان کارزار میں بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوانہ میدان اس میں کارزار میں اخلاق کا مظاہرہ کرے؟ اللہ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے جو اس اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کی سیرت کے طور پر اس کو بیان فرمایا، اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ دنیا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، 10 جلدوں میں بھی میں نے کتابیں دیکھی ہیں جو سیرت پر ہیں۔ اس وقت دنیا کی کوئی ایسی زبان شاید موجود نہیں ہے جس زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہ کی گئی، لیکن
قربان جاؤں کہ اللہ کے قرآن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وقت سیدنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آیا اور عرض کی ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ القرآن کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی ساری کی ساری سارا کا سارا قرآن محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ ایسے عبادات میں دیکھو جو کچھ بھی قرآن عبادات پیش کرتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے مسئلہ جہاد کو دیکھو، انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھو یا جہاد فی سبیل اللہ کو دیکھو، گھریلو معاملات کو دیکھو یا شاہی امور کو دیکھو، سارے کے سارے اخلاق قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ باقی رہا کہ یہ مشرک، یہ اللہ کے نافرمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر جان چھوٹ جائے گی، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو بھی دیکھ اور وہ بھی دیکھتے ہیں، تو بھی اپنا انجام دیکھ اور وہ بھی اپنا انجام دیکھیں گے، ہم تجھے عزتیں اور عظمتیں عطا کریں گے۔ اور ان کو ابھی دن آنے والے ہیں جو دن میدان بدر میں آیا کہ ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور رہتی دنیا تک ان کی یہ ذلت بیان کی جا رہے ہوتی رہے گی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے تم میں آزمایا ہوا۔ إِنَّ رَبَّكَ وَعَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بات کھل جائے گی، بے شک تیرے رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا اپنے راستے سے، اس کے راستے سے، اور اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں۔ یہ مشرک سمجھتا ہے کہ میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، میں تو یہ پیروں کی، ولیوں کی اور بزرگوں کی بڑی عزت و عظمت کرتا ہوں، اتنی عظمت کرتا ہوں کہ ان کو سجدے سے بھی گریز نہیں کرتا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو علم ہے کون گمراہ ہے سبیل اللہ سے، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فلا تطع المکذبین، ان کی بات مت مانیے جو جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننے والے ہیں، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تو بھی ڈھیلا ہو جا، وہ بھی ڈھیلے ہو رہے ہیں، تو بھی ڈھیلا ہو جا وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ مفسرین اللہ جل جلالہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کتنی بڑی شاندار بات کی اور قرآن کا صحیح مفہوم ادا کر دیا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر ڈھیلا ہو جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ یعنی پہلے آپ مسئلہ توحید میں ڈھیلا پن اختیار کریں کہ صرف اللہ کی تعریف ہی کرتے رہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، سجدے کے لائق اللہ، نظر نیاز کے لائق اللہ ہیں، تو یہ جو ہے نا دوسرا پہلو مت بیان کریں کہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے۔ فَيُدْهِنُونَ، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر کانٹے نہیں بچھائیں گے، قتل کی تدبیریں نہیں کریں گے۔ ایک یہ معنی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے تاکہ تھوڑا سا ڈھیل اختیار کرے، ہو سکتا ہے یہ بھی ڈھیلا پڑ جائے، یا لو تدہنو فیدہنو، ایسے بات کو پھسلا کر کے وہ تل چھٹ کی طرح نکال دو، ایسے ڈھیلی ڈھالی بات کر کے گزار دو، اس پر بحث نہ کرو،
کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مشرک کے سامنے اللہ کی ایسی تعریف کی جائے جیسے کلمہ طیبہ میں کہا گیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادات کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی سجد نماز کے لائق نہیں ہے، تو یہ بات چبھتی ہے۔ الا اللہ کہتے رہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، رات دن کہتے رہو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشرک کو کوئی چڑ نہیں ہوتی اللہ اللہ کہنے سے۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک مول صاحب کہنے لگے کہ الا اللہ کا تو معنی ہی ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ پتہ نہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی خالی الا اللہ کہنے سے۔ الا اللہ مانا اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر، یہی ہے نا، الا مانا سوا یا الا مانا بغیر، لیکن یہاں ذکر ہوتا ہے الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی بات کو نہیں ماننا، وہ تو پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں، وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، آپ بھی ڈھیلا پن اختیار کریں، وہ بھی ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ مانیے ہر اس قسمیں اٹھانے والے ذلیل آدمی کی بات کو۔ مہین ذلیل، کمینہ ہے، مہین کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ بے قدر آدمی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کچھ کہتا ہے، دوپہر کچھ کہتا ہے اور شام کچھ کہتا ہے، اس کا کیا ایمان ہے یا اس پر کیا اعتماد ہے؟ ایسے آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید ابن مغیرہ ایسا کرتا تھا کہ کبھی قرآن سنتا تھا اور بڑی تعریف کرتا تھا اور کبھی مکر جاتا تھا اور پھر قرآن پہ اعتراض کرتا تھا، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ اس لیے اس آیات میں جو ہے مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لا تطع كل حلاف مہین، قسمیں اٹھانے والے کی بات کو نہیں ماننا، اس کمینے کی بات کو نہیں ماننا۔ قسمیں اٹھاتے ہیں موٹی موٹی قسمیں، واللہ باللہ تاللہ واللہ العظیم رب الکعبہ، ہاتھ لمبے کر کر کے کہ میں سٹیج نبوی پہ کھڑا ہوں، دیکھو یہ میری سفید داڑھی ہے، لاہور سے آیا ہوں، نبی نور ہے، بشر نہیں ہے۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا دادا پردادا بھی ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں۔ صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو فرمایا لا تطع كل حلاف مہین، مانیے بات قسمیں اٹھانے والے اس بے قدر انسان کی، حماز جو تانے دینے والا ہے۔ حماز تانے دینا کہتے ہیں، کر لی بیان، چکھ لیا توحید کے بیان کرنے کا مزہ، یہ تانے دیتا ہے۔ یا پھر عیب جوئی کرتا ہے کہ تو بڑا ہے، اپنے آپ کو موعد کہتا ہے، تیرے میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے، یہ بات بھی پائی جاتا ہے، یہ عیب جوئی کرتا ہے۔ کیوں؟ بے عیب اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی انسان میں کوئی عیب پایا گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کی توحید برحق نہیں ہے۔ مشاء بنمیم، اور چغل خوری کرتا ہے، مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہے، معتد، زیادتی کرنے والا ہے، عصیم، گناہ کرنے والا ہے۔ ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اگرچہ شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ ولید ابن مغیرہ کو یہ کہا گیا، لیکن حکم عام ہے۔ آج بھی اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جس شخص میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ فرمایا عتل اجڈ ہے، بد زباں ہے، بدگو ہے، بدخو ہے، عتلن بدگمان، بدگو، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ سسٹم بتانے کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا چھوڑو، بعد ذالک زنیمن، ان ساری باتوں کے بعد وہ بدنام زمانہ ہے۔ زنیمن بدنام زمانہ ہے۔
جو گناہوں کی وجہ سے یا ان بری عادات کی وجہ سے بدنام ہو جائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ حرامی ہیں، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جاؤں، اس نے بڑے شاندار انداز سے بیان کیا کہ وہ بدنام ہے جس کو دنیا حرامی کہتی ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ایسے شخص پہ کیا بھلا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اچھی بات بھی کہتا ہے؟ یہ ساری باتیں کے ہونے کے باوجود کہ قسمیں اٹھانے والا، ذلیل بے قدر آدمی، تانے دینے والا، عیب تلاش کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، نیکی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، گناہ کرنے والا، اجڈ، بدگمان، بد زبان، بدگو، اور اس کے بعد بدنام زمانہ، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے یہ چغل خوری بھی اس لیے کرتا ہے، عیب جوئی اس لیے کرتا ہے، نیکی سے اس لیے روکتا ہے، قسمیں بھی اس لیے اٹھاتا ہے، اور بد زباں بھی ہے کہ انکان ذا مال و بنین، وہ صاحب مال ہے اور صاحب اولاد ہے، کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور اس فخر کی وجہ سے یہ بات اس میں پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس شخص کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مال دے دے، اولاد دے دے، تو اس کو اوقات پہ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے، اور اپنے اللہ کو بھی نہیں بھول جانا چاہیے، اپنی حقیقت کو بھی نہ بھولے اور اپنے اللہ کو بھی نہ بھولے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ اس لیے ان صفتوں والا یعنی چغل خور بھی بنا، اور اجڈ بدگو بد زباں بھی بنا، گناہ کرنے والا بھی بنا، مال و دولت کے نشے نے اس کو بدمست و سرمست بنا دیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیات، تو کہتے ہیں میاں یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیتا ہے۔ قال اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے، کہانیاں اور کہاوتیں کہہ کر کے ٹکرا دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ناک پر انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ میاں یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے، یا ہم اگر ان کی باتیں مان لیں، ان میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں، پھر اس رسول کی ہم اتباع کر لیں، تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو بڑے عہدوں کے مالک ہیں، قومی صوبائی کے ممبر ہیں، ہم تو سینٹ کے ممبر ہیں، سینٹ کی چیئرمین ہی ہمارے پاس ہے، ملک کی باغ ڈور ہمارے ساتھ ہے، ان غریب غربا مساکین لوگوں میں بیٹھ جائیں تو ہماری کیا عزت رہے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے، اور اس وقت داغیں گے جب آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ تو اپنے یہاں ان لوگوں میں اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے کہ میرا یہاں بیٹھنا یہ میری بے عزتی کا سبب بنے گا اور ناک کٹ جائے گی، ہم پھر اس کی ناک اس وقت کاٹیں گے جب پوری کائنات موجود ہوگی، پوری انسانیت موجود ہوگی۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک آزمایا ہم نے ان کو جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، تو وقت بھی آیا کہ پھر ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں، لیسرمنہا مصبحین، باغ والوں کو کیسے آزمایا کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ دیکھیے لیسرمنہا مصبحین، صبح ہوتے ہوتے پھل کاٹ لینا۔ یہ جو آئے دن مسکین آتے ہیں اور ہمارے باپ نے ان کو عادی بنا رکھا ہے، باغ کا کر کے پھل لے جاتے ہیں، اب کے ایسے طریقے کے ساتھ کاٹو، ایسی ٹیکنیک کے ساتھ کہ وہاں کوئی مسکین آنے ہی نہ پائے۔ چونکہ پہلے بیان ہو چکا نا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا تو گزارا، اس کی ترغیب ہی نہیں دیتے کہ میاں تم کھانا کھلا دو، نوکروں کو کہتے نہیں ہیں کہ اس کو چلو کھانا کھلا دے، تو یہاں اس کی تکمیل کی جا رہی ہے
کہ یہ ایسے ہیں کہ برکات دیندہ اللہ کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ سارا پھل باغ کا توڑ کر کے گھروں میں رکھ لو تو بس برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، 11ویں دے دیں گے۔ ولا یستثنون، باغ کی کٹائی کا مشورہ کیا اور انشاءاللہ نہ پڑی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو گھوما ان پر ایک گھومنے والا تیرے رب کی طرف سے ایسے حال میں ہے کہ وہ نیند میں تھے۔ آیا وہ چکر لگا کے چلا گیا، اور ایسا چکر لگایا کہ اصبحت کالصریم، صبح کو کر دیا باغ کو ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کاٹا ہوا بنا کر کے رکھ دیا۔ فتنادوا مصبحین، وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ میاں صبح ہو رہی ہے، ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی کرو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان لکم فیہ لما تخیرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ان لکم لما تحکمون، سلہم ایہم بذلک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، ام تصلهم مجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلے باغ والوں کا قصہ بیان ہوا کہ اللہ جل جلالہ کا حصہ نہ نکالنے کی انہوں نے ترکیب سوچی۔ ان میں سے ایک بھائی موحد تھا، باقی مشرک تھے، غیر اللہ کا حصہ نکالتے تھے۔ مساکینوں کو نہ دینے کی ٹھان لی اور سارے کے سارے باغ کی آمدنی گھر پر لانے کے لیے عزم کیا
طریقہ کار اختیار کیا، نتیجتاً اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے سارے کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ جب یہ پھل توڑنے کے لیے باغ میں پہنچے تو جگہ بھی یہ نہ پہچان سکے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں باغ تھا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، علامات سے ان کو پتہ چلا اور کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم تو برباد ہو گئے۔ یہ تھا نافرمانوں کا قصہ کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں عبادات میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، کذالک العذاب، پھر دنیا میں اس طریقے سے عذاب آتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی کہیں بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ بات کو جانیں۔ آج کی ان آیات میں ماننے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ تناسب جو ہے اللہ جل جلالہ نے ایک بہترین انداز سے پیش کیا کہ تم خود فیصلہ کرو۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ یہ جو مشرک ہیں، مشرک لوگوں کے لیے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، اور متقی لوگوں کے لیے عند ربہم جنات النعیم، ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات۔ تو یہ فرق ہے کہ مومن دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہے اور آخرت، مشرک جو ہے دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی، اور مومن جو ہے اس کو اللہ جل جلالہ جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمان اور مجرم ان کو ہم برابر کر دیں گے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ ان لفظوں سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں کہ جیسے اللہ جل جلالہ نے یہاں ہم کو مال و اولاد سے نوازا ہے، نعمتیں دی ہیں، وہاں بھی ہم نعمتوں میں ہی مزے کریں گے۔ یا جیسے یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم، پہلے تو جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہمارے ہاں یہی انصاف ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ شریف کمینے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی عقل کی بات کرو، کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ آخر کیسے تم نے کہہ دیا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، خالص خدا کو پوجنے والا ہے وہ بھی، اور جو قبروں کا پجاری ہے یہ برابر ہے؟ آخر تم کیوں کہتے ہو اس قسم کی بات، بے انصافی کی؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ شریف اور کمینے کا کوئی فرق نہیں ہے، مشرک اور موحد کا کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں جس میں یہ لکھا ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے کہ اس میں پڑھتے ہو تم، کہ اس میں لکھا ہوا ہو ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں وہی چیزیں ہیں جو بھی تم پسند کرو گے؟ کوئی ہے ایسی بات؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی ایسا معاہدہ ہے تمہارے لیے ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں جو پہنچنے والی ہیں قیامت تک؟ کوئی ایسا معاہدہ ہو چکا ہمارا تمہارا کہ شریف کمینے میں فرق نہیں رہے گا، تم کچھ بھی کرو تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ ان لکم لما تحکمون،
کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو گے وہی تم کو ملے گا، تم جو چاہو گے وہی ملے گا، تم کو ہی نعمتیں ملیں گی؟ کوئی ہوئی بات؟ یار کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، نہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کیا ان کا کوئی ذمہ دار ہے جس نے ذمہ لے لیا ہے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ کچھ بھی کرو، قبروں کو پوجو، درختوں کو پوجو، گھوڑے کو پوجو، کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ کوئی ہے ایسا ذمہ دار؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی ایسے شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر ہیں سچ کہنے والے، جو ان کو یہ نعمتیں دلوائیں گے، جنت میں داخل کریں گے، جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، وہ لے آئیں ایسے شریک۔ میرے ایسے کوئی شریک بھی اللہ کے نہیں ہیں جو ان کو جنت میں داخل کرا سکیں۔ تو گویا مجرموں کے لیے جنت میں جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ متقی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو خشیت ربی رکھنے والے ہیں، جو ضد سے بچنے والے ہیں، برائیوں سے نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، ان کو ہی جنت ملے گی اور جنت کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ باقی کسی کے لیے نہ کسی کتاب میں کوئی ایسا حکم ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، نہ کوئی وعدہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی ذمہ دار ہے، نہ خدا کا کوئی شریک ہے جو ان کو جنت میں لے جا سکے۔ کوئی بھی خدا کا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساکن یدعون الی السجود، اس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، بس وہ نہ طاقت رکھیں گے، وہ طاقت سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ یہ محاورہ ہے کہ جب کمر بستہ ہو جائیں گے کام کے لیے، اللہ جل جلالہ پھر حساب و کتاب شروع کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پنڈلی نہیں ہے کہ جسم نہیں ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ جل جلالہ سب کو بلائیں گے، جب پہنچیں گے تو سجدہ کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا اللہ کے سجدے کے ساتھ اوروں کو بھی سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، لا یستطیعون، وہ سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ خود بیان فرماتے ہیں، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، بڑے ذلیل و رسوا ہوں گے کہ میدان قیامت میں خدا وحدہ لا شریک سے کہیں گے کہ سجدہ کرو، اور یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، تب بھی اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ نہ کیا کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں یہ تکبر کی وجہ سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے، یستکبرون، یہ تکبر و غرور کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ نہ کرتے تھے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان کی کمروں کو تختے کی طرح بنا دے گا، یہ چاہیں گے بھی صحیح اپنے رب کو سجدہ کریں لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ دنیا میں جب ان کو ایک اللہ کی تابعداری و فرما برداری ہو، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے تو وہ نہیں آتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ جو سجدہ نہ کر سکیں گے تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ذرنی
وَمَن يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چھوڑو مجھ کو اور وہ جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، جس نے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے فرمان کو جھٹلایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، جتلائی ہوئی، سکھائی ہوئی شریعت کو جھٹلایا، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن فرمائیں گے اب میرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے، میں جانوں اور یہ جانے، اب دیکھے کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا، اسے کیا کرتے ہیں، کیسے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب فرعون کو جواب نہ بنایا تو پھر کہنے لگا ذرنی انا اقتل موسیٰ، کہنے لگا باقی کام تو خود تم کرو اور مجھ کو چھوڑو مجھ کو، موسیٰ کو قتل میں کروں گا، یہ کام میرے ذمہ رہا ہے، یعنی اس کو اتنی اہمیت دی، تو اللہ جل جلالہ بھی قیامت کے دن اس بات کو اہمیت دیں گے اور بائیں گے اب مجرم جانے اور میں جانوں۔ اللہ اللہ ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، درجہ بدرجہ گرائیں گے ان کو اس حیثیت سے کہ ان کو علم بھی نہ رہے گا، اس لیے کہ املی لہم، ہم نے ان کو بڑی مہلت دی، دنیا میں ان کو بڑی وسعت دی، ان کو نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، وقت دیا، ان قیدی متین، بے شک میرا داؤ بھی پکا ہے، میرا پروگرام بھی پکا۔ آخر انہوں نے دنیا میں میری بات، میرے نمائندوں کی بات، کتاب اللہ اور رسول اللہ کی بات کو کیوں کر نہیں مانا؟ ہم تسالہم اجرا، ان سے کوئی تنخواہ لیتے تھے، ان سے کوئی مزدوری مانگتے تھے، ان کو خطاب ہوگا ہم تسالہم اجرا، کیا مانگا تو نے ان سے کوئی اجر؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ جرمانے تلے، جرمانے کے بوجھ کے تلے دب گئے، کیوں انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا؟ وہ جو بلانے کے لیے گئے تھے ان سے تنخواہیں لیتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو یہ بھی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور قوم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، جیسا کہ سورۃ یاسین میں ذکر ہے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، میاں ان کی بات مان لو، یہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، یہ اللہ ہی کے نمائندے ہیں۔ معلوم ہوا یہ انبیاء کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، مبلغ اسلام کی یہ صداقت کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ چھپی ہوئی خبر ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، کیا کوئی خبر آئی کہ یہ نبی نہیں ہے؟ یعنی ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، ہم نے خبر دی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ ہی کا نمائندہ ہے۔ اب اگر یہ نہیں مانتے تو اے اللہ کے رسول فاصبر لحکم ربک، ڈٹ جاؤ اپنے رب کے حکم پر، جیسے تجھے اللہ کا حکم ہے پیغام پہنچائے جا، قوم کو دعوت دیے جا، مسئلہ توحید سمجھائے جا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی والے کی طرح نہ کرنا، کہ اس نے بھی جلدی کی تھی کہ قوم سے مایوس ہو کر کے مچھلی والا بھی چلا گیا تھا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، ایسی جلدی نہیں کرنی،
سابقہ نبیوں پر بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، قوموں کی طرف سے اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن سب سے زیادہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کہیں تو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈٹ جا۔ اور کہیں فرمایا لا تکن کصاحب الحوت، اس ذنون صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کرنا، اذ نادی وہو مکظوم، کہ اس سے پھر تکلیف آئی اور اس نے پھر اپنے رب کو پکارا اور بڑا ہی غمزدہ تھا۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے جب ایک نہ سنی، بالآخر ایسا وقت آیا کہ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم پر عذاب آئے گا اگر تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا۔ چنانچہ حالات اور آثار ایسے تھے کہ عذاب آنے والا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا، بالآخر وہاں سے چلے گئے، ابھی حکم ہجرت اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ بالکل حضرت یونس علیہ السلام کا اندازہ بھی صحیح تھا کہ یہ بھی نکلے اور ادھر آسمانوں پر انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی بادل سے آ رہے ہیں، تو پوری کی پوری قوم چونکہ بار بار سن چکی تھی کہ عذاب آنے والا ہے، تو جلدی سے چھوٹے بڑے جوان عورتیں مرد سب اللہ کے سجدے میں گر گئے، معافی مانگی، تو وہ عذاب ان سے ٹل گیا کیونکہ عذاب ابھی آیا نہیں تھا۔ لیکن ادھر یونس علیہ السلام دریا پر پہنچے، کشتی روانہ ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا، اچھا آدمی بھلا آدمی سمجھ کر کے اس کو بھی سوار کر لیا، حالانکہ سواریاں پوری ہو چکی تھیں۔ چنانچہ راستے میں کشتی ڈوبنے لگی اور ناخدا نے اعلان کیا کہ یہاں کوئی بھاگا ہوا اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے، اس لیے کشتی ڈوب رہی ہے۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ ایک آدمی کو اتار دیا جائے، قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نکلا، لوگوں نے کہا اس کو نہیں ڈالنا، پھر قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی ہوئی، آخر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اور چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ان کو لقمہ بنا لیا، اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا اس کو ہضم نہیں کرنا۔ چنانچہ مختلف مدتیں مفسرین نے بیان کی ہیں، کچھ مدت تک یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور نادا فی الظلمات، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ کیسے باہر نکل سکتا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نادا وہو مکظوم، جب اللہ کے اس بندے نے اپنے اللہ کو پکارا اور ظاہری اسباب بھی نہ تھے اور بڑا مغموم بھی تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پہنچی اس کو نعمت اپنے رب کی طرف سے، نہ تدارک کرتی نعمت اس کے رب کی طرف سے، لنبذ بالعراء، پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، وہ مذموم، اور وہ تھا الزام لگایا ہوا۔ لیکن جب مچھلی نے باہر نکالا تب بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، دوسری جگہ پر فرمایا